وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ انعام کی مکمل تلاوت ہوئی۔ انعام کے معنی تو ہیں چار پیر والے جانور، خاص طور سے وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے، اونٹ، گائے، دمبا، مینڈھا وغیرہ۔ ان جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس سورہ میں، اور اس کے کھانے کو حلال کہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ وہ جانور جو درندے ہیں، جو خبیث ہیں، ان کو اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اندر سے اس کی طبیعت اور فطرت ویسی ہی بنتی ہے۔ خبیث جانور کھائے گا خباثت پیدا ہوگی، پاکیزہ جانور کھائے گا پاکیزگی پیدا ہوگی۔ اسی لیے بندوں کے لیے جو بہتر تھا اللہ نے وہ حلال کیا، جو غلط تھا اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ یہ مضمون اللہ نے اس سورہ میں بیان کیا۔ لیکن اس سورہ کا جو اصل مضمون ہے، جو پورے سورہ پر حاوی ہے، وہ مضمون ہے توحید کا مضمون۔ اسی لیے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورہ کو اگر سورہ توحید کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اتنے جلال میں ہے اللہ اس پورے سورہ میں، کیونکہ جب بھی بات توحید کی آتی ہے، کفر اور شرک کی مذمت کی آتی ہے، تو پھر اللہ کا جلال دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر ہم معنی اور مطلب سمجھ کے پڑھیں ان آیتوں کو تو ہم اندر سے کانپ جائیں کہ اللہ کتنے جلال میں ہے ان آیتوں میں۔ اس روئے زمین پر اللہ کو شرک فرمایا میں معاف کرنے والا نہیں ہوں اگر شرک لے کر بندہ آ گیا تو۔ اسی لیے شرک اور کفر سے خود بھی بچنا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ خاص طور سے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مشرکوں کی اکثریت ہے، ہمارے برادران وطن، ان کے 1 کروڑ خدا ہیں، اور ہر رسم ہر تہوار ان کا شرکیہ کفریہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچانا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ نے اس سورہ کا آغاز ہی کیا توحید کے مضمون سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، جس نے تاریکیاں بنائیں، روشنی بنائی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر تم اپنے رب کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہو۔ رب جیسے اختیارات دوسروں میں سمجھتے ہو، کوئی اور بھی ہے لینے دینے والا، کوئی اور بھی ہے اولاد دینے والا نعوذ باللہ، کوئی اور بھی ہے شفا دینے والا، کوئی اور بھی ہے مصیبت دینے والا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ جلال میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ ارادہ کرے کسی کو مصیبت پہنچانے کا، کون دور کر سکتا ہے بتا دو؟ لا کاشف لہ، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، کسی کا نہیں۔ وہیں یمسسک بخیر، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے ہٹا کے بتا دو، پوری طاقت مل جائے جنات کی، انسان کی اور مخلوقات کی۔ اللہ نے عرش پہ جو فیصلہ کیا وہی ہو کے رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خوب اچھے طریقے سے توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا مَن يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، چاہے تم سمندر میں رہو یا خشکی پہ رہو، جب تم مصیبتوں کا شکار ہوتے ہو، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہو، کون دور کرتا ہے؟ کوئی دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اگر تمہارے وہم و گمان میں ہے کہ فلاں اور فلاں دور کر رہا ہے تو محض وہم ہے، کوئی کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں ہے اس روئے زمین پر سوائے اللہ کے۔ جلال میں ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ فرما رہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، کہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے شرک، اگر اللہ چاہیں انصاف کرنا اس روئے زمین پر، آسمان سے عذاب آئے تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین ہلے، لیکن اللہ ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ جب تک یہ دنیا ہے، جب تک قیامت نہیں ہوئی، تب تک اللہ برداشت کر رہے ہیں، آخرت میں معاف کرنے والے نہیں ہیں مشرکوں کو، کافروں کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کے رکوعات میں جلال میں اللہ نے تمام بڑے بڑے پیغمبروں کا نام لیا، ابراہیم، اسماعیل، سلیمان، داود، یوسف، یونس،
زکریا، یعقوب، یحییٰ، جتنے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں سب کا نام لیا، سب کی تعریف بھی کی، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے بہت نیک تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اتنے نیک ہونے کے باوجود اگر ان سے شرک ہو جاتا میں معاف نہیں کرتا، میں ان کو تباہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا جلال۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے زندگی میں، کوئی شرک نہ ہونے پائے، کوئی شرکیہ جملہ زبان سے نہیں نکلنے پائے، آنے والی نسل کسی شرکیہ تہوار میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ اللہ سب معاف کرنے کو تیار ہے، شرک نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی۔ اللہ کس ذات کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے؟ اگر اللہ کا تصور صحیح معنوں میں ہو جائے تو ہم کانپ جائیں۔ کوئی کچھ دینے لینے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ بنیادی مضمون ہے، اور یہ تو 2-4 آیتوں کی تفسیر کی گئی۔ ہم اس سورے کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ہر آیت میں ہم کانپیں گے کہ واہ بار الہا، ہم نے تجھے پہچانا نہیں، ہم نے تیری قدر نہیں کی، تو کیا ہے، ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیری ذات ہے۔ ایک پتا بھی تیری اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، پھر بھی یہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ہزاروں گناہوں کے بعد یہ انعامات ہیں، یہ رزق ہے، یہ افطاری اور سحری کی فراوانی ہے، الحمدللہ۔ یہ سراپا آپ کا کرم ہے، سب گناہوں کو نظر انداز کر کے آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے۔ ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے اس رب کے سامنے تو حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کریں، شرک اور کفر کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سورے کے مضمون اور پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب